ایجنٹ کا لفظ اور ایجنسی کا لفظ یہ ویلیو ایڈڈ ول پاور کو کہتے ہیں، اور یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایجنسی کی صدی ہے. جیسے پچھلی صدی کہا جاتا ہے کہ نالج کی صدی تھی، اور جس کے پاس نالج زیادہ تھا وہ زیادہ کامیاب تھا، وہ فاتح تھا. لیکن اب نالج ہر ایک کی فنگر ٹپس پہ ہے. آپ کچھ بات بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ اپنے اسمارٹ فون پہ آپ سے گوگل پہ لکھیں اور ود ان 1-2 سیکنڈز آپ کو بہت کمپریہنسو آنسر سامنے آ جائیں گے. لیکن ایسا نسخہ ابھی ہماری مرضی کے بارے میں سامنے نہیں آیا کہ ہماری مرضی ہم پر یا دوسروں پر چلنا شروع ہو جائے. تو آج 21ویں صدی میں زیادہ کامیاب وہ ہے جس کی مرضی خود اپنی ذات پر بھی چلتی ہے اور دوسروں پر بھی وہ مؤثر ہے. عزت آپ کے طرز عمل سے ملتی ہے، عزت آپ کی بات چیت سے ملتی ہے. اگر آپ کا طرز عمل جو ہے یا آپ کی باڈی لینگویج لوگوں کے لیے بھلی ہے تو پھر لوگ آپ کی عزت کریں گے. اگر ہم اپنے طرز عمل کو دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں پاکستان کے سفیر بن کے جائیں اور پاکستان کا نام اونچا کرنے کا خیال ہمارے ذہن میں رہے اور ہم وہاں کے قاعدے قوانین کو مانیں اور ان کے لیے ہوسٹائل ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں، ان کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھیں، محبت سے بات کریں، باڈی لینگویج اچھی رکھیں، ہر جگہ عزت ہوتی ہے. آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ دوسرے آپ کی بات ماننے میں مزہ محسوس کریں، تکلیف محسوس نہ کریں. جیسے لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جن لوگوں میں، تو وہ دوسروں کے ساتھ کوئی دھونس تو نہیں کرتے، وہ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں. تو یہ جو پازیٹیو ابیلٹیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں دھونس دھاندلی کی، ہاتھا پائی کی، لڑائی کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ازل سے کچھ لوگ جو تگڑے تھے وہ دوسروں پر اپنی مرضی چلا لیا کرتے تھے. لیکن جو جمہوری زمانہ ہے، جیسے آج کل ہم ایک ڈیموکریٹک دنیا میں رہتے ہیں، تو اس دنیا میں صحیح سکہ وہ ہے جو مرضی سے آپ چلاتے ہیں اور دوسرا مرضی سے اس کو قبول کرتا ہے. السلام علیکم ویورز، ویلکم پروگرام یو آسک فار اٹ، اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر صداقت علی. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اور باقی پینل میں ادھر آمنہ نواز ہیں، ادھر مس ہیرا شاہد ہیں اور مس شمائلہ بطول اور ندیم نور صاحب. آپ سب کا بہت شکریہ آج ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب، کئی مرتبہ ہم چاہتے ہیں کہ سب چیزیں بہت سموتھ چلیں، مگر انسان جو ہے کئی دفعہ ان کی اپنی مرضی اپنے اوپر بھی نہیں چلتی، وہ دوسروں کے ساتھ الجھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. رمضان میں ویسے بھی جو ہے روزہ رکھا ہوتا ہے تو کئی دفعہ جو ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے موڈ مزاج کا خیال رکھنا اتنا اہم نہیں رہتا. تو آج سر ہم نے جو کچھ بلٹ پوائنٹس بنائے ہیں، کچھ لسٹ بنائی ہے ایسے سوالات کی جو عمومی طور پر ہم سے ہمارے کلائنٹس پوچھتے ہیں، کبھی انڈور میں، کبھی آؤٹ ڈور میں، کبھی فیملی ممبرز پوچھتے ہیں. اور ان میں ایک جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اپنی مرضی اپنے اوپر آخر کیوں نہیں چلتی؟ بہت ہی اہم معاملہ ہے، کیونکہ ہر انسان اس تجربے میں سے گزرتا ہے کہ اس نے کوئی دل میں ٹھان لی اور سوچا کہ اب میں نے چونکہ دل میں ٹھان لی ہے تو میں اس پہ عمل بھی کروں گا، لیکن عین وقت پر اس کے لیے وہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر بعد میں ندامت سی محسوس ہوتی ہے. انسان اپنے آپ کو برا بھلا کہتا ہے. لوگ جو نہیں کرنا ہوتا وہ کر گزرتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے وہ نہیں کر پاتے. تو اس تجربے سے ہم سب گزرتے ہیں کہ ہماری مرضی کبھی ہمارے اوپر ہی نہیں چلتی، اور جو باتیں ہم جانتے ہیں کہ ٹھیک ہیں ان باتوں کو کرنے میں بھی بڑی مشکل پیش آتی ہے. جسے نوئنگ اور ڈوئنگ کا گیپ کہتے ہیں اس کو، کہ جو باتیں ہم جانتے ہیں ان میں سے کوئی 10% پہ ہم عمل کر پاتے. تو کنجی پھر اس بات پہ آ کے ٹھہری کہ ہم زیادہ سے زیادہ باتیں جانیں تو اس میں سے 10% بھی کافی مقدار ہو جائے گی، کافی تعداد ہو جائے گی. تو اگر ہم اس پہ بضد ہو جائیں کہ جو باتیں ہم جانتے ہیں پہلے ان پہ عمل کریں گے اور پھر آگے اور باتیں جانیں گے تو بات بنے گی نہیں. بات بنے گی جب ہم جاننے کی طرف اپنا رجحان زیادہ رکھیں. اور دنیا میں جو کامیاب لوگوں کی ساتھ آتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 7ویں عادت جسے شارپننگ دی سو کہتے ہیں، یعنی زیادہ سے زیادہ نالج حاصل کرنا
زیادہ سے زیادہ سکلز پھر حاصل کرنا اور پھر عمل کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کر کے عمل کر گزرنا. سو یہ جو ہماری کمٹمنٹ اپنے ساتھ ہوتی ہے اور ہماری کمٹمنٹ جو دوسروں کے ساتھ ہوتی ہے، جب ہم اس کو پورا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو یہ ویلیو ایڈڈ ول پاور ہو جاتی ہے. یعنی یہ پھر ایسی مرضی بن جاتی ہے جو ہماری مرضی ہم پر بھی چلتی ہے اور ہماری مرضی دوسروں پر بھی چلتی ہے، اور اس کو ایجنسی کہا جاتا ہے. تو ایجنسی سے آپ کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے؟ ایجنسی جی کیوں؟ ایجنسی جناب جس طرح CIA ISI اس طرح ایجنسیز ہیں. تو ایجنسیوں کو ایجنسی کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کو جو بھی ٹاسک دیا جاتا ہے تو وہ پورا کرتے ہیں. وہ کر گزرتے ہیں. تو اس لیے بعض اوقات کہا جاتا ہے، کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کا کام ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کی ریپوٹیشن اس بنیاد پر ہوتی ہے. ایجنٹ کا لفظ اور ایجنسی کا لفظ یہ ویلیو ایڈڈ ول پاور کو کہتے ہیں، اور یہ جو 21ویں صدی ہے یہ ایجنسی کی صدی ہے. جیسے پچھلی صدی کہا جاتا ہے کہ نالج کی صدی تھی، اور جس کے پاس نالج زیادہ تھا وہ زیادہ کامیاب تھا، وہ فاتح تھا. لیکن اب نالج ہر ایک کی فنگر ٹپس پہ ہے. آپ کچھ بات بھی جاننا چاہتے ہیں، آپ اپنے اسمارٹ فون پہ آپ سے گوگل پہ لکھیں اور ود ان 1-2 سیکنڈز آپ کو بہت کمپریہنسو آنسر سامنے آ جائیں گے. لیکن ایسا نسخہ ابھی ہماری مرضی کے بارے میں سامنے نہیں آیا کہ ہماری مرضی ہم پر یا دوسروں پر چلنا شروع ہو جائے. تو آج 21ویں صدی میں زیادہ کامیاب وہ ہے جس کی مرضی خود اپنی ذات پر بھی چلتی ہے اور دوسروں پر بھی وہ مؤثر ہے. سو یہ اگلے جو 80 سال ہے، 20 سال تقریباً گزر گئے اس صدی کے، تو اگلے جو 80 سال ہیں اس میں امید کرتے ہیں کہ ہر انسان کی اکثر و بیشتر مرضی اپنے آپ پر اور دوسروں پر چلنے لگے گی، اور پھر جب اگلی صدی آئے گی تو اس کا ہال مارک کوئی اور لفظ ہوگا. ہر صدی کی ایک پہچان ہوتی ہے. تو اس صدی میں بڑا انسان یا کامیاب انسان یا مؤثر انسان وہ ہے کہ جسے اپنی مرضی پہ اختیار حاصل ہے، وہ اپنی مرضی کے معاملے میں بے بس نہیں ہے. جن باتوں سے وہ رکنا چاہتا ہے وہ رک جاتا ہے، جو باتیں وہ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. اور اس کے لیے جو کریکٹ ورڈ ہے وہ ول پاور نہیں بلکہ ایجنسی ہے. ایجنسی کا مطلب ہے یور ابیلٹی ٹو فلفل یور کمٹمنٹ ود یور سیلف اینڈ ادرس. سر میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ دھونس سے، سختی سے، پنشمنٹ سے، ڈرا کے، دھمکا کے، جس طرح کئی دفعہ بڑے ممالک جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، بڑے جو ہوتے ہیں بزرگ وہ بچوں سے کام کرا لیتے ہیں، مگر اپنے اندر اب دیکھیں ایک ہی شخص ہے تو وہ اپنے اوپر کیسے روپ جما سکتا ہے؟ تو پھر اپنے اوپر دھونس نہیں چلتی. آپ نے درست کہا، دوسروں پر بھی جو دھونس ہے میں اس کا نہیں ذکر کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ دوسرے آپ کی بات ماننے میں مزہ محسوس کریں، تکلیف محسوس نہ کریں. جیسے لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں جن لوگوں میں، تو وہ دوسروں کے ساتھ کوئی دھونس تو نہیں کرتے، وہ دوسروں کو انسپائر کرتے ہیں، امپریس کرتے ہیں، کنونس کرتے ہیں. تو یہ جو پازیٹیو ابیلٹیز ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. میں دھونس دھاندلی کی، ہاتھا پائی کی، لڑائی کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ازل سے کچھ لوگ جو تگڑے تھے وہ دوسروں پر اپنی مرضی چلا لیا کرتے تھے. لیکن جو جمہوری زمانہ ہے، جیسے آج کل ہم ایک ڈیموکریٹک دنیا میں رہتے ہیں، تو اس دنیا میں صحیح سکہ وہ ہے جو مرضی سے آپ چلاتے ہیں اور دوسرا مرضی سے اس کو قبول کرتا ہے. سو یہ جو آگے وقت آنے والا ہے تو وہ ایسی ٹیکنیکس آنے والی ہیں یا ایسے طریقے سامنے آنے والے ہیں جس میں انسانوں کو آسانی ہو جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، اگر وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے، اور ان کو سہارا نہ لینا پڑے شراب کا، چرس کا یا ڈرگز کا اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے. ان کی مرضی ان کے موڈ پہ بھی چلے. اگر وہ اپنے موڈ کو بہتر بنانا چاہیں تو چند سیکنڈ کی کوشش کے بعد وہ اپنے موڈ کو بہتر بنا لیں. تو یہ جو علوم سامنے آئے ہیں جو انسان کے مرضی کے بارے میں ہیں، موڈ اور مزاج کے بارے میں ہیں، یہ پچھلے 25 سال میں ابھر کے سامنے آئے ہیں. انسانوں کی ذہانت کے بارے میں، ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں جو باتیں آج کل سننے میں آ رہی ہیں
یہ 50 سال پہلے نہیں سننے میں آتی تھی. میرا سوال ول پاور کے حوالے سے ہی تھا کہ زیادہ تر مشکل ان کاموں میں آتی ہے کہ جو اپنی مرضی کے خلاف ہوں اور کرنے پڑے، کیونکہ ول پاور وہاں پہ تو بڑے آرام سے ایڈ ہو جاتی ہے جہاں پہ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے جو ہمیں پسند ہے، وہ کرنے میں تو لوگ آسانی سے کر دیتے ہیں، لیکن جو کام کرنے پڑ جائیں پر ان کو اچھے نہیں لگتے، جیسے وزن کم کرنا ہے، مشکل ہو رہی ہے پرہیز کرنے میں، یا ورزش شروع کرنی ہے، وہاں پر ول پاور کو بڑھانے میں لوگوں کو مشکل آتی ہے. تو کیا ایسا بھی کچھ طریقے ہیں کہ ہم اپنی ول پاور کو ایسے کاموں کے لیے بڑھا سکیں جو کہ ہمیں پسند نہیں ہے پر ہمیں کرنے؟ دیکھیں اس میں آپ پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیں کہ ہر انسان کے اندر بھی ایک انسان ہوتا ہے اور وہ انسان کم اور حیوان زیادہ ہوتا ہے. اس لیے آپ اس کی مثال یوں لے سکتے ہیں کہ ہر بھلے مانس کے اندر ایک بد مانس بھی ہوتا ہے. اور بھلا مانس وہ ہے جو ہم سب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو جب نام سے پکارتے ہیں یا کسی رشتے سے پکارتے ہیں تو جس بندے کے ساتھ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ بھلے مانس سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے دو کانوں کے عین درمیان یا ماتھے کی ہڈی سے 3.5 انچ پیچھے اور نیچے وہ ایک بد مانس ہے جو کہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے اور منمانیاں وہ کرتا ہے. یہ بھلے مانس کی مرضی بھلی ہی ہوتی ہے لیکن اس کی مرضی کو سیبوٹیج وہ کرتا ہے کیونکہ وہ جو پیچھے بد مانس ہے اس کی ساری خصلتیں بد مانس جیسی ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ کھاتے پیتے رہنا چاہتا ہے. اس کو خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگلے ٹائم کچھ ملنا ہے کہ نہیں ملنا ہے، تو جو سامنے آیا میں کھا لوں. دوسرا وہ اسے ڈر لگتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، وہ سیفٹی سیکیورٹی کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے. ذرا سے کھٹکے پہ وہ اس کو شک پڑنے لگتا ہے کہ میری جو ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں ہے. لہٰذا وہ پہلے سے اتنا چوکس رہتا ہے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، وہ خود دوسروں کو نقصان پہنچانے کے درپے ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ اگر میں نے پہلے نقصان نہ پہنچایا تو پھر مجھے نقصان پہنچا دیا جائے گا. اسی طرح وہ مزے کا بڑا متلاشی ہوتا ہے، وہ فن لونگ ہوتا ہے، فن آفٹر فن آفٹر فن، اور وہ تگڑا بھی ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بد مانس جو ہے وہ انسان سے زیادہ مسکولر پاور رکھتا ہے اور وہ سپیڈ بھی اس کی بڑی فاسٹ ہوتی ہے اور اس کی ٹیریٹوریل ریالٹی بھی بڑی کلیئر ہوتی ہے. جیسے انسان جہاں بھی بیٹھتے ہیں تو اس کے کچھ ارد گرد اپنے وہ ایک تصوراتی لائن کھینچ لیتے ہیں کہ یہ میری ٹیریٹری ہے، اس میں کوئی داخل نہ ہو. تو یہ بھی وہ بد مانس کی ہی بات ہے. سو جتنے ہم سے پٹھے کام کراتا ہے اس کو ہم اپنی مذہبی زبان میں نفس بھی کہتے ہیں کہ نفس پہ قابو رکھنا. تو جتنے ہم سے یہ جو الٹے سیدھے کام ہیں، یہ جو ہم جھپٹ پڑتے ہیں لوگوں سے، یہ جو ہم ہاتھا پائیاں کرتے ہیں، یہ جو ہم شاؤٹنگ کرتے ہیں، دھونس دھاندلی کرتے ہیں، یہ بھلا مانس نہیں کرتا. جیسے کہ آپ لفظ سے سمجھتے ہیں کہ بھلا مانس ایسا کیوں کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ ساری باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر جب ہم کسی سے مذاکرات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے سے سیلف ڈائلاگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، یہ مذاکرات کئی دفعہ فیل ہو جاتے ہیں، دوسرے سے بھی اور اپنے آپ سے بھی. اس پہ بھی کچھ روشنی ڈالی. دیکھیں انسانوں کے ساتھ مذاکرات چلتے رہتے ہیں اور آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں وہ ماں باپ سے مذاکرات کرتے ہوئے انہیں بے بس کر دیتے ہیں. اور بھی ہمیں جگہ جگہ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ ہم مذاکرات میں ہماری کوئی بنیادی ٹریننگ نہیں ہوتی اور ہم کامن سینس کے تحت، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی کے تحت یا وقتی فائدے کے لیے یا امن کی خاطر مذاکرات کچھ ایسے طریقے سے کرتے ہیں جس سے کہ ہمیں بہت بے بسی کا سامنا ہوتا ہے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں تو مجھے آپ بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا جواب آتا ہے، اور وہ زیادہ آپ نے غور و فکر کر کے جواب نہیں دینا، جو پہلا جواب آپ کے ذہن میں آئے تو وہ دیٹس فار یو. اگر آپ کو کسی مشکل بندے سے مذاکرات کا سامنا ہو تو کیا مناسب ہوگا کہ مذاکرات کے آغاز میں کوئی چھوٹی موٹی قابل قدر چیز اس کو مذاکرات کے آغاز میں ہی پیش کر دی جائے تاکہ اس کا کچھ دل پگھل جائے؟ کوئی گفٹ ہے، کوئی چھوٹی موٹی چیز، سخت بندے سے مذاکرات کرتے ہوئے کوئی چھوٹی موٹی چیز
کوئی قابل قدر چیز اپ فرنٹ ہی آپ دے دیں تاکہ اس کا ذرا دل پگھل جائے. ٹرو اور فالس؟ ٹرو. صرف چیز نہیں، مطلب کوئی مٹیریل چیز کی جگہ اگر آپ اس کی کوئی ایسی بات جو کبھی آپ کو اچھی لگی ہو بہت زیادہ آپ کے اور اس کے کنیکشن میں، آپ نے کہا ٹرو، آپ نے کہا فالس، آپ نے اس سے تو آسانی پیدا ہوگی کہ اس کا دل ذرا پگھل جائے. آپ کا کیا ہے؟ فالس. فالس. فالس مطلب چیز نہیں، کوئی کچھ مٹیریل نہیں. ہاں جی، تعریف کر دو. آپ کیا کہتے کوئی ہیں؟ بات. فالس. اچھا دیکھیے یہاں ہمارے درمیان اس پہ کوئی کنسنسس نہیں پایا جاتا. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی فاسٹ بالر کسی بہت زبردست بیٹسمین کو بالنگ کرانے آئے، جیسے سچن ٹنڈولکر کو یا کوہلی کو بالنگ کرانے آئے، اتنا زبردست بیٹسمین ہے وراٹ کوہلی، تو پھر بالر کو چاہیے کہ اس کو پہلا بال جو ہے کافی پولا سا پھینکے، پولے بال. نہیں سر، اس والے کو تو نہیں، مگر جب ہم گلی محلے میں کھیلتے تو پہلے ٹرائی بال کراتے تھے. لیکن سر وہ تو چھکا مارے گا سر، گراؤنڈ سے باہر پھینک چھکا اس کے بعد باقی کا اوور کیا ہوگا؟ بس پھر ڈھونڈنے میں کانفیڈنس اس کا بلڈ ہو جائے گا. یعنی ایک بہت اچھے بیٹسمین کو ایک آدھ پولا بال کیا آگے سیٹ کرے گا ماحول کو. تو جب آپ کسی مشکل بندے سے مذاکرات کرتے ہیں، یعنی ایک زبردست بیٹسمین کو بالنگ کراتے ہیں، تو کیا ابتدا میں اس کے دل کو پگھلانے کا باعث بنے گا وہ آپ کا چھوٹا موٹا تحفہ جو آپ اسے دے دیں گے؟ سو مذاکرات کے بارے میں انسانوں کے جو نظریات ہیں ان میں بہت بہتری کی ضرورت ہے، اور جب تک کہ وہ پراپر ٹریننگ میں نہ آئیں تو مذاکرات سیکھ نہیں سکتے. اور جب آپ کسی کا دل پگھلانے کے لیے، اس کی کوئی ابتدائی طور پر خوشی دینے کے لیے یا اس کا اعتماد جیتنے کے لیے اس کو کوئی چیز مفت میں پکڑا دیتے ہیں، تو اس سے اس کا جو اعتماد ہے مذاکرات میں آپ بڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ آپ کو چوکے چھکے لگاتے ہیں. چلیں ایک چھوٹا سا سینیریو آپ کو بتاتا ہوں. ایک ماں ہے جو بچے کو کہہ رہی ہے کہ یہ تم دلیا کھا لو، اور تم کھانا نہیں کھاتے، اور یہ تم دلیا کھا لو، ڈاکٹر نے کہا تھا تمہارے لیے بہت کارآمد رہے گا اور تمہاری صحت اس سے بہت اچھی ہو جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے دلیا نہیں کھانا. ماں کہتی ہے کہ دیکھو تمہیں دلیا کھا لینا چاہیے، اور میں تمہیں ایک اسپیشل آفر بھی کر رہی ہوں کہ اگر تم دلیا کھا لو تو اس کے بعد میں تمہیں آئس کریم کھانے کے لیے دوں گی. گڈ آئیڈیا. گڈ آئیڈیا. تو بچے نے کہا کہ دلیے کو چھوڑے، مجھے آئس کریم چاہیے. اس نے کہا لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ تم دلیا کھا لو تو پھر تمہیں آئس کریم ملے گی. کہتے ہیں نہیں، میں نے دلیا نہیں کھانا، میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں نے آئس کریم کھانی ہے. یعنی آئس کریم کے لیے پیٹ نہیں بھرا ہوا، دلیے کے لیے پیٹ بھرا ہوا ہے. ماں کہتی ہے کہ اگر تم دلیے کے 3 چمچے کھا لو تو اس کے بعد میں تمہیں آئس کریم دے دوں گی. بچہ کہتا ہے کہ میں نے بالکل 3 چمچے نہیں کھانے، مجھے صرف آئس کریم کھانی ہے. تو سر پھر آئس کریم ہی نہیں ملے گی. ماں کہتی ہے کہ چلو تم 1 چمچہ کھا لو اور اس کے بعد میں تمہیں آئس کریم دے دوں گی. کہتا ہے میں نے بتا دیا میں نے 1 چمچہ بھی نہیں کھانا. تو نے کہا اچھا تم صرف دلیے کی طرف ایک نظر پیار بھری ڈال لو، اس کے بعد میں تمہیں آئس کریم کھلا دوں گی. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پیار بھری نظر بھی نہیں ڈالنی. ماں کہتے لے پکڑ کھا لے. بیڈ نیگوسیشنز. بیڈ نیگوسیشن. سر اس میں وہی بات ہے نا کہ اپنے انٹینشن سے ذرا ادھر ادھر اگر ہم ہو جاتے ہیں، جو مذاکرات کی بات ہم کر رہے ہیں، مشکل بات چیت کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک آرٹ یہاں پر ہم یہ ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کو سیکھے بغیر کیا نہیں جا سکتا. جی جب ایک 3-4 سال کے بچے کے ساتھ آپ کے مذاکرات کا انجام یہ ہوتا ہے تو ایک ٹین ایجر کے ساتھ پھر آپ کے مذاکرات کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ سر اس میں ایک فیکٹ یہ بھی ہے نا کہ ہم ایسی باڈی بھی رکھتے ہیں نا، ہمارا ڈیزائن ہی ایسا ہے کہ جیسے ہی بات چیت ذرا کروشل ہوتی ہے تو ہماری باڈی فوراً سے سم ٹائم ہمارے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتی ہے. اینڈ دوسری بات، ہمارے پاس کوئی ایسے ماڈلز بھی نہیں ہے کہ جو ہم کہیں کہ اچھا یہ بات چیت میں بہت شاندار ہے. میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ ہم نے ہمیشہ اسی طرح کی نیگوسیشنز دیکھی ہیں کہ یہاں تو پھر ہم لڑ جھگڑ کر اپنی بات منواتے ہیں، یہاں ہم کہتے ہیں کہ چلیں یہ نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے، چلو کھائے گا تو صحیح نا، چلو دلیاں نہیں کھا رہا آئس کریم تو کھائے گا نا.
सो सम टाइम हम फियर से ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं. सो वो तो यानी हमारी फिर वो ट्रू जो हमारा इंटेंट होता है वो नहीं फिर हम फॉलो कर रहे. तो वो फिर यहाँ हम किसी देखिए, जब हम मुज़ाकरात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम मुज़ाकरात दूसरे के भले मानस से कर रहे हैं या बनमानस से कर रहे हैं. क्योंकि जब दूसरा बोलेगा तो हमें समझ में आ जाएगी कि ये उसका भला मानस बोल रहा है या उसका बनमानस बोल रहा है. और जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें ये भी नज़र रखनी होगी कि हमारे अंदर उस वक्त भला मानस मुज़ाकरात में हिस्सा ले रहा है या बनमानस ले रहा है. और सर जब किसी के अंदर बनमानस बात कर रहा होता है ना तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो आपके भला मानस को शटअप करवा कर आपके भी बनमानस को जो है वो ऑन एक्टिव कर देते हैं, घसीट कर लिया. कुश्ती में सर ये लेकिन अगर आपने अपने कंप्यूटर में इस तरह मुज़ाकरात को समो रखा हो, जैसे कि आप ड्राइविंग स्किल अपने दिमाग में समो लेते हैं या टाइपिंग स्किल आप समो लेते हैं या और बहुत सारी जो महारतें आप हासिल कर लेते हैं जिनके लिए जानना, प्रैक्टिस करना और फिर उसके नकाइस को दूर करना और मज़ीद प्रैक्टिस करना और मज़ीद जानना, तो इस तरह आपका सॉफ्टवेयर मजबूत से मजबूत होता रहता है. लेकिन अगर हमें ये वहम हो कि मुज़ाकरात कोई सीखने का काम थोड़ी है, ये तो हमें आता है. और ये बहुत ज़्यादा वहम है हमारे यहाँ पाया जाता है कि ये तो हम कर लेते हैं कि सम टाइम हम ये लेवरेज ले रहे होते हैं कि उम्र में बड़े हैं तो हम बच्चों से कर ही लेंगे बातचीत. वो नहीं हो रही होती. सर एक थोड़ा सा हट के मैं पूछना चाहता हूँ, इसने बीच में फ़ियर का बात की है. मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात में हम जो ओपोनेंट है उसके हिसाब से क्या इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि इससे हमने मुज़ाकरात में लव से ऑपरेट करना है या फ़ियर से ऑपरेट करना है? बहुत ही अहम बात है कि अगर हम फियर से ऑपरेट कर रहे हैं यानी हम फियर डिस्प्ले कर रहे हैं, दूसरे के लिए हम कोई धमकी दे रहे हैं, जैसे आज प्रोग्राम से पहले आपने मुझे धमकी दी थी. अल्लाह जाने सच्ची बात जो होती है ना, रमज़ान है मैं कि 5 बजे शुरू करके 6 बजे नहीं तुसी धमकी भी देते सी. तो धमकी तो वो थी ही. धमकी तो थी पर मैं बता नहीं सकता कि वो धमकी आपने मुझे क्या दी थी. लेकिन आपने देखा उस पर एक अमल हो गया. जी सर. तो बाज़ औक़ात धमकियों से अमल होता है पर ज़्यादातर नहीं होता. और जब हम किसी को धमकी देते हैं यानी फियर दिखाते हैं, कोई किसी को ऐसे कंसिक्वेंसेस दिखाते हैं, तो ये बराह रास्त हम उसके जो बनमानस है उसके साथ रब्ता कर लेते हैं. क्योंकि बनमानस फियर को रिस्पॉन्ड करता है. जब भी हमें फियर होता है तो भला मानस जो है वो उस वक्त जो है पीछे हट जाता है. क्योंकि आप देखें कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो तो भला मानस पीछे हट जाता है, तो हमेशा कोई लुच्चा टाइप बंदा आ गया कि तो लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है. तो भला मानस जो है ऐसे मौके पे ज़रा साइड पे हो जाता है और जो बनमानस है वो 3 एक्शंस कर सकता है फियर के जवाब में. एक एक्शन हो जाए वो भाग जाए जिसे हम फ्लाइट कहते हैं. एक एक्शन है कि वो लड़ने पे आमादा हो जाए, हाथापाई पे आमादा हो जाए, धक्का जोरी पे, वो ताने मेने पे वो आमादा हो जाए और आगे बढ़ के आपसे झगड़ा लड़ाई करना चाहे, तो यह है फाइट. और तीसरा है कि वो मुंजमद हो जाए, फ्रीज, इनएक्शन. क्योंकि अगर उसको लगता है कि ना मैं भाग सकता हूँ ना मैं लड़ सकता हूँ तो वो फ्रीज हो जाता है और आंखें बंद कर लेता है, यानी कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेता है. अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज, ये तीनों चीज़ें उसकी डोमेन है, भले मानस की डोमेन नहीं है, ये बनमानस की डोमेन है. तो जब आपने मुज़ाकरात किसी के करने हैं तो वो आपने उसके भले मानस से करने हैं. तो आपको मुझे बताइए कि जब आपको ये चॉइस दी जाए कि आपने किसी भले मानस से मुज़ाकरात करने हैं या किसी लुच्चे से मुज़ाकरात करने हैं, तो मुझे बताएं आपकी चॉइस क्या होनी चाहिए? यकीनन भले मानस. तो आपको ये बात यकीनी बनानी होगी कि जब 2 चॉइसेस दी जाएं तो आप बेहतर चॉइस लें और आप भले मानस से बात करना चाहते हैं. ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए बातचीत में और मुश्किल बातचीत में कि अगले बंदे का जो भला मानस है वो सेफ फील करे, यानी वो छुप के ना जाए, वो डर के ना जाए, यानी वो सेफ्टी फील करे और आपसे बातचीत करे. ये भी बात भी बिल्कुल सर ये कहते ना बंदा बन बंदा, वो ये कह रहे होते हैं कि भला मानस बन. हाँ, इसमें ये भी देखने की बात है कि जब आपकी बातचीत हो रही होती है, यानी अपने अंदर आपका जो भले मानस है और बिन मानस है, जब उनके दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो दोनों का जो गुरु है वो कंप्यूटर है. क्योंकि जब आप
آپس میں بات چیت کرتے ہیں, کوئی ایک بندہ دوسرے بندے سے لڑائی کر رہا ہے تو ایک بیچ میں کوئی تگڑا آدمی آ جاتا ہے, باکسر ٹائپ بندہ آ جاتا ہے, کوئی پہلوان کہتا ہے پر بڑے ہٹ جاؤ, تو پھر وہ چھڑا دیتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ چلو بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن آپ کے کمپیوٹر میں پہلے سے اگر کوئی ریلیونٹ سافٹ ویئر موجود ہوگا تو آپ کی زندگی میں یہ آسانی پیدا ہو سکتی ہے, کیونکہ کمپیوٹر جو بھلے مانس سے بھی تگڑا ہے 20 گنا تگڑا ہے, اور کمپیوٹر جو ہے وہ بد مانس سے بھی تگڑا ہے یعنی 4 گنا تگڑا ہے. تو اس لحاظ سے دونوں رجوع دونوں سجدہ کرتے ہیں, دونوں جھکتے ہیں کمپیوٹر کے سامنے. پر اگر کمپیوٹر میں ہارڈ ویئر تو موجود ہے اور سافٹ ویئر جو ہے وہاں ہے ہی نہیں, بلکہ اس کی جگہ کوئی میل ویئر ہے, تو میل ویئر جو ہے وہ کس کا ساتھ دے گا؟ بد مانس مور سوٹیبل. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو بنیادی نظریات ہیں, ہمارے جو بلیفس ہیں, ہمیں ان کو کراس چیک کرنا پڑے گا, انہیں ری چیک کرنا پڑے گا, ری وزٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ کچھ سافٹ ویئر ایسے ہیں جو کہ ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے مل جاتے ہیں. جیسے کہ 8 سال کی عمر سے پہلے جتنی باتیں ہم سنتے ہیں ان میں سے جو باتیں اچھی نہیں ہوتی وہ باتیں بہت پختگی سے ہمارے اندر گھر کر لیتی ہیں. 8 سال کی عمر سے پہلے سیکھی ہوئی باتیں بہت پتھر پہ لکیر کی طرح ہوتی ہیں. ان کو ہم گوبلنز کہتے ہیں, گوبلنز, جس کو ہم کہتے ہیں گند بلا. گند بلا سنا لفظ؟ اور 8 سال کی عمر کے بعد جو ہم غلط باتیں سنتے ہیں وہ اتنی طرح پتھر کے لکیر کے طور پر نہیں ہوتی, اس کو ہم کہتے ہیں الابلا. تو یہ جو الابلا ہوتا ہے اس کو ذرا صاف کرنا, اس کو بدلنا, اس کو ریموو کرنا ذرا آسان ہے. لیکن یہ جو گند بلا بہت زیادہ ہے, جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں کوڑے کے, ان کو چٹان کی طرح سامنے دیکھ کے ہمیں ٹکرانا نہیں چاہیے, بلکہ سائڈ سے ہو کے نکل جانا چاہیے. یعنی جو گوبلنز ہیں ان کو چھیڑے بنا اگر ہم دیکھتے ہیں کہیں ٹریفک جیم ہے تو ہم ٹریفک میں تو نہیں گھس جاتے, ہم کوئی سائڈ کی سڑک لیتے ہیں, پھر تھوڑا سا لمبا راستہ کر کے پھر اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے. تو ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو بہت ٹھوس طریقے, وہ غلط ہیں لیکن بہت ٹھوس طریقے سے ہمارے دماغ میں پتھر پہ لکیر کی طرح ہیں, تو ان کو چٹانوں سے اگر آپ ٹکرا کے انہیں پاش کرنا چاہیں گے تو آخر کار کیا ہوگا؟ ساری ٹوٹے گا نا. تو ایسی چیزیں جہاں آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ آپ براہ راست ان کے ساتھ نہیں نپٹ سکتے, تو آپ ذرا کنارہ کشی کر کے اپنی راہ لیتے ہیں. آپ ہر چیز سے الجھ کے ہاتھا پائی کرنا تو نہیں چاہیں گے نا, آپ اپنے منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں, اور جو رستے میں رکاوٹیں آتے ہیں کبھی آپ رکاوٹیں دور کر لیتے ہیں اگر ایسا ممکن ہو, اور کبھی آپ رستہ بدل لیتے ہیں اگر یہ ضروری ہو. تو دوسروں کو کوئی لوگ ہراساں کرتے ہیں, یہ بدمانس کرتا ہے, یہ بھلا مانس کرتا ہے؟ منمانس ہی کرتا ہے نا, کیونکہ جو انسٹنکٹس ہیں, جو فن سیکنگ ہے, جیسے میں نے ایک بتایا کہ کھانے پینے کا جو معاملہ ہے یہ خالصتاً بن مانس کا شوق ہے کہ جو مشورے دیتا رہتا ہے کہ یہ کھا لو وہ کھا لو, کہیں بھوکے نہ رہ جانا, کہیں نحیف و نزار نہ ہو جانا, کہیں تم بھوک کے ہاتھوں ماری نہ جانا, کیونکہ سروائیول کا کام بھی اس کے سپرد ہے. سو بیسیکلی سروائیول کا کام ہی وہ جو آپ ایموشنل لڑنا بھیڑنا اس کا کام ہے تاکہ آپ سروائیو کریں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کی دنیا میں یہ بہت عام ہے کہ وہ اگر انہیں شک پڑ جائے کہ آپ انہیں نقصان پہنچائیں گے تو وہ اس شک کی بنیاد پر آپ کو نقصان پہنچا دیں گے. بنیادی طور پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو مسائل ہوتے ہیں ان کا حل ہوتا ہے, لیکن ہم سوچتے ہیں کہ شاید ان کا کوئی حل نہیں. تو یہ ازمپشن ہمارے لیے تادیر نقصانات پیدا کرتی ہے. ہمیں ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ جس مسئلے سے ہم نمٹ رہے ہیں کیا کہیں دنیا میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے. تو میں بتاؤں کہ ہم جس خوبصورت صدی میں رہ رہے ہیں, جسے 21ویں صدی کہا جاتا ہے, اس میں زیادہ تر جو مسائل مجھے یا آپ کو درپیش ہیں تو ان کا حل ہوتا ہے. جو مسائل عمران خان کو یا نواز شریف کو درپیش ہیں ابھی ان کا حل دریافت شاید نہیں ہوا. جو بہت گنجل پڑی ہوئی, بڑے ایسے گمبھیر مسائل ہیں دنیا میں, جیسے امریکہ کو ایران کے ساتھ جو مسئلہ ہے شاید اس کا حل ابھی نہ ہو.
لیکن ہوگا تو صحیح نہ کہیں. کہیں ہوگا جسے ہم نے ابھی سامنے لانا ہے. جیسے چٹان میں سے جو مجسمہ ساز کوئی مجسمہ نکال رہا ہوتا ہے تو وہ فالتو کی چٹان ہٹا رہا ہوتا ہے, اور ایک دن وہ آخر اس مجسمے کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو انسانوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی اسی طرح ہوتے ہیں. یہ مجسمہ سازی کی طرح ہے کہ آپ اصل چیز کو انکور کر رہے ہوتے ہیں, کنفیوژن کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. انسان ہمیشہ سے کنفیوژن کا شکار رہا ہے, اور گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ انسان کا کنفیوژن دور ہو رہا ہے. بہت ساری باتیں جو آج بہت عام سمجھی جاتی ہیں, 2-2.5 ہزار سال پہلے ان باتوں کو لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. مثلا سقراط نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسان سر کے اندر سے کہیں سے سوچتا ہے, یعنی سوچنے کی جو سیٹ ہے وہ دماغ یعنی سر کے اندر ہے. اچھا, آج یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جائے گی, لیکن آپ سوچئے کہ 2500 سال پہلے یہ اسے ایک بہت بڑی بات کے طور پر لیا گیا کہ یہ سقراط نے کیا بات کی ہے کہ سوچنے کی جگہ سر کے اندر ہے. تو آج اگر آپ کہیں یہ بات کریں گے تو لوگ کہے کہ گل کی سانوں پتہ ہے جی ایدی کڑی نمی گل ہے. سو وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ڈسکور ہو رہی ہیں, بہت ساری بہتری آ رہی ہے. انسانوں کے تعلقات کے معاملے میں بہت بہتری آ رہی ہے, اور انسان کے جو جذبات کے معاملے میں بہت بہتری آ رہی ہے. انسانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تال میل کیسے بنایا جائے, کیسے ہم ایک دوسرے کے دل جیتیں, کیسے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ریپور بنائیں. اب یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں ہے, لیکن یاد رکھیے کہ محض جاننا کافی نہیں ہوگا. جاننے اور کر گزرنے کے درمیان جو گیپ ہے, اس گیپ کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. اور اس کے لیے وہی مثال میں دوں گا کہ جب آپ گاڑی چلانا سیکھتے ہیں تو یہ جاننا کہ گاڑی کیسے چلتی ہے 10 منٹ کا کام ہے, لیکن 11ویں منٹ میں آپ گاڑی نہیں چلا سکتے. پھر آپ کو وہ سیکھنا پڑے گا, وہ پریکٹس کرنی پڑے گی, اور اس کے بعد یہ آپ اس طرح سیکھ لیں گے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے ساتھ سیل فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جو بالکل غلط بات ہے, اور آپ سڑک پہ لوگوں سے سلام دعا لے رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ادھر ادھر تانک جھانک کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ بالکل غلط بات ہے. لیکن آپ کی ڈرائیونگ بہرحال غصے میں بھی چلتی رہتی ہے, غم میں بھی چلتی رہتی ہے, اور آپ اپنے گھر کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں. آج کے پروگرام کے لیے بہت شکریہ آپ سب کا, اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا, اپنا بھی خیال رکھیے گا, اور یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کا بھی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی آپ کی سہل, آسان اور خوبصورت ہو جائے گی. ٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.